آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسم اعظم کے متعلق۔ اسم اعظم کے اوپر سے آج پردہ ہٹائیں گے کہ اسم اعظم اصل میں کون سا ہے۔ بہت سارے لوگ الگ الگ اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ اسم اعظم ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے، کسی کا اللہ کے متعلق سوال ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کہتے ہی اسی کو ہے جو منٹوں میں کام کر جاتا ہے، منٹوں سے بھی کم وقت میں، سیکنڈ میں کام کر جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی اللہ کے نبی یا پھر جتنے بھی پرانے دور کے ولی کو دیکھ لو، وہ اسم اعظم کا ہی سہارا لیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت مولا کائنات مولا علی کے متعلق آتا ہے کہ ایک بار وہ سفر کر رہے تھے، یہودی بھی ان کے ساتھ، ایک یہودی تھا جو سفر کر رہا تھا، وہ دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی تو مطلب ٹوٹ گئی، اس سے جا نہیں پائے، دریا بیچ میں عائل ہو گیا۔ تو وہ بندہ پانی پر سفر کر رہا تھا، یعنی جو یہودی تھا حضرت علی کے ساتھ موجود، وہ پانی پر سفر کرنے لگ گیا، یعنی پانی پر چلنے لگ گیا، یعنی ایک ایسا کپڑا بچھایا پانی کے اوپر اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہاں سے وہ کپڑا اسے دریا کو پار کر دیا۔ وہاں سے وہ چیخنے لگا کہ اے علی، اگر تم میرے پاس جو چیز ہے وہ جان لیتے تو تم بھی دریا کو پار کر جاتے۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی نے اس شخص سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اسم اعظم ہے، یہ راز کھلے تو نہیں۔ لیکن پھر حضرت علی نے بھی اس کو دریا کو پار کر کے دکھایا، اور ایسا پار کیا کہ دریا پورا پہاڑ یعنی پتھر بن گیا، دریا جم گیا۔ تو وہ یہودی نے پوچھا کہ اے علی، یعنی وہ جانتا تو نہیں تھا اس شخص کے متعلق کہ یہ کون ہے، علی ہے یا کون ہے۔ اس نے کہا کہ اے شخص بتا، تو نے اس دریا کو کیسے جما دیا کہ یہ پتھر میں تبدیل ہو گیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس بھی اسم اعظم ہے، اور میں علی ہوں، میں محمد کی در کا نوکر ہوں۔ تو یہ واقعہ بھی راز رکھا گیا پوری طریقے سے، اس واقعے کی بھی مطلب یہ واقعہ بھی کھلا ہوا نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے قصے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، جیسے ذوالقرنین کے سفر کے متعلق دیکھ لو، وہ بھی اسم اعظم کے ذریعے سے ہی ہوا تھا۔ آپ وہ جو خضر علیہ السلام کی جتنی بھی تفصیلات دیکھ لو، وہ بھی اسم اعظم کے متعلق ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، وہ بھی دیکھ لو۔ شیعوں کا یہ ماننا ہے، شیعہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت علی ہی تھے جو ٹریول کر کے، ٹائم ٹریول کر کے وہاں پر پہنچے تھے۔ اب وہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اصل میں کون تھے اس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا آتا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ نامی شخص تھا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اور وہ اسم اعظم کے ذریعے سے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لے آیا تھا۔ اب اسم اعظم اتنا زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اصل ہے، حقیقت ہے، نام، اور صرف نام ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم۔ اور بندہ جب اس کو اپنی زبان سے بولتا ہے نا، اس کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسا نہیں گھنٹوں اور منٹوں تک بیٹھنا پڑے گا، سیکنڈ کے کچھ حصے میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کا اس کے متعلق یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اسم اعظم لو آپ، لیکن اس کو پڑھنا ہے تو دل کی ایسی گہرائیوں سے پڑھو کہ دل میں اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی اسم اعظم۔ اور حضور غوث اعظم کے نزدیک اللہ اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد میں بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے نزدیک الگ الگ اسم اعظم پائے جاتے ہیں، اور اسم اعظم وہ قوت رکھتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے وہ چیز چاہیے، وہ چیز آپ کے پاس ترنت آ سکتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس وہ شخص آ جانا چاہیے اور اس کے دل پر میرا راج ہونا چاہیے، وہ میری سنے گا، میری ہی بات کرے گا، یہ فوراً ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس بے شمار دولت آ جائے، یہ فوراً ہو جائے گا۔ اس میں یہی ایک خاصیت ہے اسم اعظم کی کہ اس کو پڑھو تو یہ فوراً اثر کر جاتا ہے، اس میں کچھ بھی وقت نہیں لگتا۔ بس جیسے ہی ادھر پڑھا ادھر آپ کی دعا قبول ہوئی، ادھر پڑھا آپ کی دعا ادھر قبول ہو گئی، ایسا اس کے اندر ہوتا ہے۔
تو اسم اعظم کے متعلق ایک صحیح حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسم اعظم 2 صورتوں کے اندر موجود ہے، ایک تو سورہ بقرہ میں اور دوسرا سورہ آل عمران میں۔ اب ان 2 صورتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو صرف ایک اسم اعظم بنتا ہے۔ اب میں نے بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ریسرچ کر کے ہی میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں، بہت زیادہ ریسرچ کی۔ سورہ بقرہ میں دیکھا جائے تو آیت الکرسی موجود ہے۔ دوسری بات، سورہ آل عمران میں بھی ایک اسم اعظم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کو جمع کر کے اگر پڑھ لیا جائے تو پھر بہت بڑا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ بھئی دل میں اس کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی جو پڑھ رہے ہو نا، جو اسم اعظم ہے اس کے سوا آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہی مین اصل مدعا ہوتا ہے۔ پورا اسم اعظم یہ جڑتا ہے: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں تک جڑ رہا ہے۔ اگر اچھی طریقے سے آپ ریسرچ کرو نا اس کے اوپر تو آپ کو یہی اسم اعظم دیکھنے کو ملے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو روایت بھی ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی اسم اعظم ہے، لیکن اگر اس کو صحیح ریسرچ کر کے جوڑا جائے تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یہ اسم اعظم بنتا ہے۔ اور یہ کتنا زیادہ طاقتور ہے، اس کو آپ خود بھی پڑھ کر کے تلاش کر سکتے ہو۔ اگر اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جائے گی آپ کی، واقعی اگر سچ ہو رہا ہوگا تو، یعنی آپ کا جو اثر کر رہا ہوگا نا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی۔ آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھتے نہیں ہو، منہ سے بڑبڑا لیتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا جاتا ہے تبھی یہ اثر کرتا ہے، ورنہ یہ اثر نہیں کرتا۔ کچھ بھی اسم اعظم پڑھ لو آپ، کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھ لو، دل کی گہرائیوں سے نہیں پڑھی گئی تو وہ اثر رکھتی ہی نہیں ہے، یہ ایک صحیح ہے۔ تو اس کو یہ اسم اعظم بنتا ہے، تلاش کر کے دیکھا ہے، ریسرچ بھی بہت اچھی سے کیا میں نے اس کے اوپر، بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے، بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں، بہت سارے کتابوں میں بھی تلاش کیا ہے۔ حقیقت میں یہی اسم اعظم بنتا ہے: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔